میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ سے صرف ایک ہی بات میں بتانا چاہوں گا. جو مدنی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ ایسا ایک انسان ہے جس نے پچھلے 10 سال سے وائلنس، کمیونل وائلنس روکنے کے لیے، قانون بنانے کے لیے اتنے کام کیے ہیں وہ شاید کوئی نہیں جانتے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مدنی صاحب ایسے ایک ویکتی ہے بھی نہیں ہے. 2008 تک، جب 2005 میں ایسا ایک بل بنایا تھا، اس کے بارے میں چرچے ہوئے اور سرکار نے ایسے بل لے کے آیا تھا کہ سارے پاور اڑا کے پولیس کو اور دے رہے تھے. جتنے مشکلیں اس بل کے بگر ہوئے اس سے اور پاور دینے کے لیے ایک قانون بنا کے لے کے آیا تھا. اس کو قانون بناتے بناتے روکنے کا کام جو تھا، اور اس کو جو ہمارے جو سفر کرنے والے جو مائنورٹیز ہے جس کے اگینسٹ میں بہت طرح کا وائلنس، اتیاچار دیش کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہوتے ہیں. ایک بار اتنے سیریسلی بولنا پڑا کہ کانگریس سرکار کو اس کو روکنا پڑا، اور روک کے پھر سونیا جی کے نیترتو میں ایک کمیٹی بنایا تھا. اس وقت ہمارا کرسچین کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ میں اس میں ممبر بنا. آپ لوگوں کی طرف سے بھی لوگ تھے. ابھی جو نیا قانون ہم نے بنایا تھا، جو سونیا جی کے نیترتو میں جو نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل جو بنایا تھا، اس میں جب بن گیا ہے، اس میں ہم نے سب سے زیادہ امپورٹنس کمیونل وائلنس روکنے کا پربند کیا ہوا ہے. اگر ہمارے بھائی بہن کسی کا مرتیو ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد ایک قانون بنا کے کیا ملے گا؟ معاوضہ سے جو جس کا سب نشٹ ہوا وہ واپس لانے سے کچھ نہیں ہوتے. ہمیں شانتی اور بھائی چارے سے جینا ہے اس دیش میں. یہ ہمارا ملک ہے. ہم کسی سے ڈر کے جینا نہیں چاہتے. ہمیں کوئی یہ نہ بولے کہ آپ کا حق اس ملک میں کم ہے. وہ تب ہوگا جب اس ملک میں شانتی اور امن ہوں گے. اس کے لیے مدنی صاحب نے جب بھی اس کا بناتے ہوئے، امینڈمنٹ کرتے ہوئے، کم سے کم 10 بار دلی میں یہ پروگرام کر چکے ہیں سرکار کو بتانے کے لیے. اسی دوران مدنی صاحب سے میرا ملاقات ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے چھوڑا نہیں. ابھی چھوڑنے کا بھی ارادہ نہیں ہے مدنی صاحب سے. اور آج سرکار نے اس بل کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے. تھوڑا بہت موڈیفائی کیا ہے، مگر مین مدے سارے لکھے ہوئے ہیں. ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے کہ وہ قانون بن جائے اگلے 2 مہینے کے اندر. کوشش مدنی صاحب کا پورا ہے. ہم پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر ہو گیا تو بڑھیا ہے، نہیں ہے تو ہمارا جو کام ہے مدنی صاحب کے ساتھ دے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے پورا مدد دے. دھنیہ واد.
بہت بہت شکریہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر محترم حضرت مولانا مستقیم حسن آدمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنا خطبہ صدارت پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وعلی اتباعہ بالاحسان الی یوم الدین۔ میرے مخدوم، میرے مقتدی، میری محبوب جماعت کے سربراہ، دنیائے اسلام کے دلوں کی دھڑکن، جدید ہندوستان کے معمار، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں بہت برکت عطا فرمائے، اور ہندوستان کے مختلف مذاہب کے پیشوا، مسلمانوں کے مختلف مسلکوں کے رہنما، مسلمانوں کی مختلف تنظیموں کے سربراہان، اور اس صوبے کے، بلکہ یہ صوبائی اجلاس کسی حد تک ملکی پیمانے کا ہے، مختلف صوبوں سے ہمارے یہاں نمائندے آئے ہوئے ہیں۔ میں ان اپنے تمام دوستوں کو اپنا محبت کا سلام پیش کرتا ہوں۔ خطبہ صدارت آپ کبھی پڑھ لیں گے، بڑی تعداد میں مولانا حلیم اللہ صاحب نے چھپوا دیا ہے۔ ہمارے درمیان جب ہمارے صدر محترم موجود ہیں، جن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے روشنی کا چراغ ہے، اسی سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ یہ پروگرام بھی ان کی ایک تڑپ، ایک جذبہ، ان کے ایک جملے نے یہ تڑپایا کہ اس صوبے میں جہاں ہم رہتے ہیں، اس کے گاؤں گاؤں میں، گھر گھر اور دروازے دروازے تک محبت کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس لیے 2 مہینے تک ہم لوگوں نے رات دن ٹھوکریں کھائیں، ہمارے تمام ساتھیوں نے اس کو اپنا مشن بنا کے اس کام کو انجام دیا۔ آج ہمارے درمیان محمود الرحمن کمیٹی کے بہت ہی معزز، بہت ہی مخلص اور بہت ہی سنجیدہ IAS ریٹائرڈ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہوئے اور گورنمنٹ کی بہت ساری کمیٹیوں کے سربراہ رہے، وہ دانشور ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہندوستان کا مسلمان محمود الرحمن کمیٹی کے نفاذ کے لیے گلی گلی میں جلسے کر رہا ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے۔ وہ آپ کے اسٹیج پر خود موجود ہیں اور وہ اپنی باتیں بتائیں گے۔ میں ایک بات صرف ان کے تعلق سے کہوں گا کہ اب تک جتنے کمیشن بنے تھے، سب نے ہماری بیماریاں بتائیں کہ ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا شاید کہ ان بیماریوں کی دوا کیا ہے۔ ڈاکٹر محمود الرحمن وہ ڈاکٹر ہے جس نے ہماری بیماریوں کی دوا بھی بتائی ہے، اور آپ کی یہ طاقت اگر حکومت کو مجبور کرے گی تو اس بیماری کی دوا بھی انشاءاللہ فراہم ہوگی۔ اور میں آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک زندہ قوم کے زندہ لوگ ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا ثبوت دیا ہے، محبت کو پھیلانے کے لیے آپ نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں بے پناہ آپ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے، ہم لوگوں نے آپ کو کوئی آرام پہنچانے کا کام نہیں کر سکے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جمعیت علماء جو اپنے ورکروں کے دلوں میں جماعت اور اس کے مقاصد کے لیے ایمان و یقین کی طاقت رکھے ہوئے ہے، اس لیے ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر جس میرا کچھ دھوپ سے جلا ہے تو میرے دل کو جو شادابی ملی ہے، جو خوشی ملی ہے، وہ مجھے زندگی بھر مسرور رکھے گی کہ اللہ نے مجھ سے بھی کوئی کام لیا ہے اور یہ شاید
میری آخرت کا اور دنیا کا دونوں کا سامان بن جائے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سب دوستوں کا اپنی سرزمین پر اپنی دعوت کے آنے پر بے پناہ استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پیغام جو آپ تک پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد ایک مشن کے طور پر ایک زندگی لانے کے لیے، ایک روشنی پھیلانے کے لیے پھر ہم پورے صوبے میں دورہ کریں گے، جگہ جگہ جمعیت علماء کا نظام قائم کریں گے، اور اس مشن کو جو صدر محترم نے اس ملک کے بقا کے لیے، اس ملک کی زندگی کے لیے، یہاں پر بسنے والی قوموں کے لیے جس چیز کو نسخہ کیمیا بتایا ہے، اس نسخہ کیمیا سے ہر ایک کو آشنا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، ہم اس ملک کے اچھے باشندہ بنے، اس ملک سے محبت کرنے والے بنے، اپنے رسول کی سنتوں کے مطابق محبت کرنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو طاقت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے صدر محترم حضرت مولانا مستقیم حسن اعظمی دامت برکاتہم، جو خطبہ صدارت پیش فرما رہے تھے۔ اب پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں کہ یہ پروگرام براہ راست انٹرنیٹ پر بھی نشر ہو رہا ہے، اور وہ سائٹ اس کی ہے www.com جمعیت علماء مہاراشٹر اور www.com جمعیت علماء ورلڈ پریس۔ آپ حضرات انٹرنیٹ پر اگر یہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جمعیت علماء کی کچھ تجاویز بھی پیش ہونی ہے۔ جمعیت علماء اپنے اجلاسوں میں اپنے مطالبات حکومتوں سے تجاویز کی شکلوں میں رکھتی آئی ہے۔ ان تجاویز کو پیش کرنے کے لیے جن حضرات کو ہم نے آج یہاں اسٹیج پر دعوت دی ہے، پہلے میں ان حضرات کا نام پکار دیتا ہوں تاکہ وہ تیار رہیں۔ تجویز نمبر 1 پیش کرنے کے لیے مفتی محمد یوسف صاحب، خازن جمعیت علماء مہاراشٹر۔ تجویز نمبر 2 پیش کرنے کے لیے مفتی محمد اسماعیل صاحب مالیگاؤں، صدر جمعیت علماء مالیگاؤں۔ اور تجویز نمبر 3 کے لیے مولانا اشتیاق احمد صاحب۔ تجویز نمبر 4 کے لیے مولانا عارف عمری صاحب۔ 5 کے لیے مفتی حفیظ اللہ صاحب۔ 6 کے لیے ڈاکٹر عبد المنان صاحب۔ 7 نمبر تجویز پیش کرنے کے لیے حافظ عظیم الرحمن صاحب۔ 8 نمبر تجویز پیش کرنے کے لیے حافظ محمد ذاکر صاحب، اور 9 نمبر تجویز پیش کرنے کے لیے قاری محمد ادریس صاحب۔ 10 نمبر تجویز پیش کرنے کے لیے حافظ مسعود احمد صاحب۔ یہ وہ حضرات ہیں جو تجویزیں پڑھ کر آپ کو سنائیں گے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وقت بہت ہی تنگ ہے، لہذا صرف تجویز کی عبارت پڑھنے پر اکتفا فرمائیں۔ آگے پیچھے تمہیدی گفتگو اگر ہوگی تو ہمارے لیے دشواری پیدا ہو سکتی ہے، اور حضرت صدر محترم کا جو تفصیلی خطاب ہونے والا ہے اس میں تنگی آ سکتی ہے۔ اس لیے بڑے ہی ادب اور احترام سے ان تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ صرف متن کے الفاظ پڑھ کر سنا دیں، اور اس کے بعد تائید کرنے والوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر ایک ہی جملے میں تائید فرمائیں گے کہ جو تجویز پڑھ کر مجمع کو سنائی گئی ہے میں پرزور الفاظ میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ ہماری پہلی تجویز انسداد دہشت گردی و دہشت گردی کے الزام کی تحقیق کے لیے ٹریبونل کی تشکیل سے متعلق ہے۔ اس تجویز کو اس مجمع عام کے سامنے پڑھ کر سنانے کے لیے اور مجمع سے تائید حاصل کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء مہاراشٹر کے خازن محترم حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تجویز پڑھ کر اس کی تائید حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کربناک حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ پچھلے 20 برسوں سے عالمی طاقتوں کے عدم توازن کے سبب مذہب اسلام
اور مسلمانان عالم دہشت گردی کے ناروا الزام اور بیجا اتہام کے شکار ہیں۔ چند عالمی طاقتوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت دہشت گردی کا ہوا کھڑا کر کے یہ مذموم مہم چلا رکھی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی اس سازش کا شکار ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند بارہا اپنے اس موقف کا اظہار اور اعلان کر چکی ہے کہ دہشت گردی صرف ایک جرم ہی نہیں بلکہ درندگی اور صفاتیت کی تمام حدوں کو پار کرنے والی ایک ایسی انسانیت سوز حرکت ہے جس کی سزا اتنی سخت ہونی چاہیے کہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے، مگر کسی بھی شخص پر بغیر تحقیق و ثبوت محض شبے کی بنیاد پر دہشت گردی جیسا سنگین الزام عائد کرنا سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ اسی لیے جمعیت علماء ہند نے ہمیشہ یہ مطالبہ رکھا ہے کہ دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کی تفتیش کھلے ذہن کے ساتھ تمام امکانی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کی جائے، کسی خاص طبقہ اور مذہب کے پیروکاروں تک تحقیق کا دائرہ محدود نہ رکھا جائے۔ یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے اور اس میں اصل مجرموں کے بچ نکلنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، مگر یہ المیہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کے مطالبے کو حکومت نے ناقابل التفات سمجھا۔ اسی کا نتیجہ برآمد ہوا کہ ہیڈلی اور طہورانہ جیسے خطرناک دہشت گرد حکومت کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ دہشت گردی کے نام پر اول ہندوستان میں بسنے والی پوری مسلم قوم کو ہراساں اور دہشت زدہ کیا گیا۔ دوسرے، محکمہ پولیس اور ATS نے جس طرح ڈرامائی انداز سے مسلم تعلیم یافتہ نوجوانوں کو گرفتار کرنا شروع کیا وہ جمہوری تقاضوں کے بالکل خلاف اور بجائے ایک دہشت گردی ہے۔ راہ چلتے ہوئے نوجوانوں کو اغوا کر لینا اور مہینوں ان کے سرپرستوں کو ان کی تلاش میں سرگرداں رہنا اور میڈیا کے ذریعے کردار کشی کی منصوبہ بند مہم چلانا ہمارے ملک کی پیشانی پر ایک بدنما داغ ہے۔ جبکہ ایک عرصے تک جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد عدالتوں سے باعزت بری کیا جانا ان کی بے گناہی اور مختلف ایجنسیوں کے ظلم و استبداد کا کھلا ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے ایک تازہ ترین فیصلے میں فوجداری مقدمات میں ملزمین کے بری ہونے پر معاملے کی تفتیش کرنے والے افسران کو سزا دینے کا ریمارک کیا ہے اور اس کے لیے ریاستی ہوم سیکریٹریوں کو 6 ماہ کے اندر نظام بنانے کی ہدایت جاری کی ہے، جس سے ہمارے موقف کی مزید تائید ہوتی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس عام مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ مکوکا یا میسا کی طرز پر دہشت گردی کے الزام کی تحقیق کے لیے ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل ایک ٹربیونل تشکیل دے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ جو بھی شخص دہشت گردی کے الزام میں ماخوذ ہو اس کے خلاف ٹربیونل کی منظوری کے بغیر کسی طرح کی کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ آپ سب اس کی تائید کرتے ہیں؟ اس تجویز کی تائید کے لیے میں حافظ محمد عارف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ بھئی جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے وہ جلد سے جلد یہیں ڈائس کے قریب آ کر بیٹھیں۔ دوسرا نام مشتاق صوفی صاحب کا ہے تائید کے لیے۔ جو اس وقت تجویز پڑھ کر سنائی گئی ہے میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور حمایت کرتا ہوں۔ تجویز نمبر 2 مسلمانوں کے ریزرویشن سے متعلق ہے۔ اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تجویز کا متن پڑھ کر اس کے بارے میں تائید حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجویز نمبر 2 مسلمانوں کے ریزرویشن سے متعلق بموقع تحفظ جمہوریت کانفرنس جمعیت علماء مہاراشٹر یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہندوستان کی مسلم قوم تعلیمی اور معاشی میدان میں حد درجہ پسماندگی کا شکار ہے۔ حکومت ہند کے قائم کردہ رنگاناتھ مشرا کمیشن نے مسلمانوں کو پسماندگی سے ابھارنے کے لیے 10% ریزرویشن کی سفارش کی ہے۔
سچر کمیٹی نے مسلمانوں کے حالات کو اپنی رپورٹ میں دلتوں سے بھی بدتر بتایا ہے۔ ابھی حال میں جناب ڈاکٹر محمود الرحمان صاحب ریٹائر IAS سے حکومت مہاراشٹر نے مسلمانوں کی معاشی، سماجی اور تعلیمی صورتحال کا سروے کرایا ہے، اور انہوں نے اپنی کمیٹی کی رپورٹ بھی حکومت کو پیش کر دی ہے، جس میں مسلمانوں کی پسماندگی اور نمائندگی کے فقدان کی بنیاد پر 8% ریزرویشن کی سفارش کی ہے، لیکن اب تک حکومت مہاراشٹر نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند ایک مدت سے مسلمانوں کے لیے پسماندگی کی بنیاد پر آبادی کے تناسب سے ریزرویشن کا مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اقلیتوں کی ہمدرد کہی جانے والی حکومتیں ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہیں۔ صرف حکومت آندھرا پردیش نے مسلمانوں کے لیے ریزرویشن کا کوٹا متعین کرنے میں پہل کی، لیکن اسے بھی قانونی رکاوٹوں اور دشواریوں کا سامنا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس عام مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری اور نیم سرکاری ملازمتوں میں اور تعلیم کے تمام شعبوں میں مسلمانوں کو آبادی کے تناسب سے ریزرویشن دیا جائے، اور اس راہ میں جو دستوری رکاوٹ حائل ہو رہی ہے اس کو ترمیمی بل کے ذریعے دور کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے آبادی کے تناسب سے کوٹا متعین کیا جائے۔ میں اس تجویز کی تائید کے لیے مولانا محمد سرور صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا مفتی صاحب نے جو تجویز رکھی میں پوری طاقت کے ساتھ اس کو تائید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مولانا نظام الدین صاحب قاسمی بھی تشریف لائیں۔ میں اس تجویز کی پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں۔ تیسری تجویز جو انسداد فساد بل سے متعلق ہے اس کو پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں مولانا اشتیاق احمد صاحب کو، جو نائب صدر ہیں جمعیت علماء مہاراشٹر کے، اور اس کی تائید کے لیے جن دو ناموں کا یہاں انتخاب کیا گیا ہے وہ مولانا زکریا صاحب اور مفتی لئیق احمد صاحب ہیں، وہ قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کی آزادی کے بعد سے مسلمان فرقہ وارانہ فسادات کا شکار ہے۔ ہر فساد کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ قتل عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ دکانیں اور مکانیں انہی کے لوٹے اور جلائے جاتے ہیں، اور اوپر سے پولیس کا قہر بھی انہی پر ٹوٹتا ہے، اور جیل کی صعوبتیں انہی کو برداشت کرنی ہوتی ہے۔ عام طور پر فسادات کے بعد حکومتیں انکوائری کمیشن بٹھاتی ہیں، اور تقریباً ہر کمیشن کی رپورٹ میں سرکاری عملہ بالخصوص پولیس انتظامیہ کی کوتاہی اور جانبداری کی نشاندہی ہوتی ہے، مگر حکومتیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتیں، جس کی وجہ سے فساد کا سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جمعیت علماء کی مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں کانگریس پارٹی نے 2009 کے الیکشن کے اپنی مینیفیسٹو میں انسداد فساد بل منظور کرانے کا وعدہ کیا تھا، جو اب تک التوا میں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے بہت پہلے سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ جس مقام پر فساد ہو اس کی تمام تر ذمہ داری ضلع انتظامیہ پر ڈالی جائے اور ان کو جواب دہ بنایا جائے، اور ان کے کردار کی محکمہ جاتی انکوائری کرا کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کا یہ اجلاس عام مرکزی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری و جواب دہی پر مشتمل انسداد فساد بل کو پارلیمنٹ سے جلد از جلد منظور کرائے، اور سیکولر ریاستی حکومتیں بل کے پاس ہونے میں اپنا تعاون پیش کریں۔ آپ سب اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اس تجویز کی تائید کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاشمیرہ۔
میں اپنی طرف سے اور مجمع کی طرف سے اس تجویز کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ اس تجویز کے دوسرے مؤید مفتی محمد لعیق احمد صاحب، ناظم جامعہ سراج العلوم بھیونڈی۔ حضرت مفتی صاحب تشریف نہیں رکھتے ہیں، میں مفتی سعید الرحمن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مفتی سعید الرحمن صاحب، مفتی امدادیہ بمبئی۔ حضرات گرامی، میں پیش کردہ تجویز کی اپنی طرف سے، مجمع کی طرف سے اور اور حکومت کے لیے خصوصاً یہ اعلان کے ساتھ کہ ضرور اس تجویز کو منظور کیا جائے، ہم سب تائید کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تجویز نمبر 4، یہ صدارتی حکم نامہ بابت 1950 کی منسوخی سے متعلق ہے۔ اس تجویز کو پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مولانا محمد عارف عمری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور اس تجویز کے مؤید ہیں مولانا عبدالقیوم صاحب، حاجی گلزار احمد صاحب پمپری چنچوڑ والے، وہ قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدارتی حکم نامہ بابت 1950۔ حضرات، ہمارے ملک میں بہت سی برادریاں ایسی ہیں جو نچلی سطح کے کام کاج انجام دیتی ہیں، اور یہ برادریاں ہر مذہب اور عقیدے کو ماننے والی ہیں۔ دستور ہند کی دفعہ 341 کے تحت ان برادریوں کو خاص مراعات دی گئی، مگر یہ عجیب ظلم ہے کہ 1950 میں ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے ان مراعات کو صرف ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کے لیے خاص کر دیا گیا۔ بعد میں دیگر مذاہب کے مستحقین نے اس کا مطالبہ رکھا اور ان کو بھی مراعات دی گئی، لیکن ابھی تک عیسائیوں اور مسلمانوں کو اس زمرے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سن 2005 میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل ہوئی، جس پر عدالت عالیہ نے حکومت سے جواب طلب کیا، اور آج تک حکومت نے جواب داخل نہیں کیا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹرا کا یہ اجلاس عام دفعہ 341 کی بابت 1950 کے صدارتی حکم نامے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ ایک پیشہ سے جڑے ہوئے تمام ہندوستانیوں کو یکساں مراعات حاصل ہو سکیں، اور سکھوں اور بدھسٹوں کی طرح مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھی مراعات مل سکے۔ آپ حضرات اس سے متفق ہیں؟ اس تجویز کی تائید کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبدالقیوم صاحب مالیگاؤں والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عارف عمری صاحب نے صدارتی حکم نامے کے تعلق سے جو تجویز پیش کی ہے، میں اس کی اپنی طرف سے اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے تائید کرتا ہوں۔ اس کے دوسرے مؤید ہیں حاجی گلزار احمد صاحب پمپری چنچوڑ والے، اگر وہ تشریف رکھتے ہوں تو جلد سے جلد آ جائیں۔ اب اس کے بعد 5ویں تجویز جو فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام سے متعلق ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام سے متعلق تجویز۔ دہشت گردی کے نام پر بہت سے مسلم نوجوان 10 15 برسوں سے جیلوں میں پڑے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر جو ان بے قصوروں کی گرفتاری کے سلسلے میں پہلے دن سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ یہ تعلیم یافتہ نوجوان ملک و ملت کا سرمایہ ہیں، ان کو ناکردہ گناہوں کی سزا دے کر ان کے مستقبل کو تاریک اور پوری مسلم قوم کی پیشانی پر دہشت گردی کا داغ نہ لگاؤ۔ لیکن اس کی آواز صدا بصحرا ثابت ہوتی رہی۔ بالآخر جمعیت علماء مہاراشٹرا نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی مد ظلہ العالی کے حکم پر طویل عدالتی کارروائی کے ذریعہ
اس حقیقت کو ثابت کر دکھایا۔ آج بہت سے مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں جن میں عدالتوں نے ملزمین کو باعزت بری کر دیا ہے۔ حکومت ہند کے وزیر داخلہ نے بھی پچھلے دنوں دیر سے صحیح یہ اعتراف کر لیا ہے کہ بے گناہ مسلمانوں